پچھلے 2 جمعے پہلے آپ کے یہاں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا. موضوع حقوق زوجین کے حوالے سے تھا، لیکن وقت انتہائی مختصر تھا. اس انتہائی مختصر وقت کے اندر شوہروں کے حق میں بات ہوئی. ہسبینڈ رائٹس، شوہروں کے حقوق جو کہ بیویوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں. اب جب جمعہ ختم ہوا تو میرے کیمرہ مین کے پاس کئی ساتھی آئے، یہ بیان کون سے چینل کے اوپر ڈلے گا، کیونکہ ان کے مطلب کی بات تھی نا، ہسبینڈ رائٹس کے اوپر بات تھی. آج کا جمعہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ بھی اسی چینل کے اوپر لگے گا. وہ چینل ہے حکیم زبیر عباسی. کیونکہ ماؤں بہنیں تک بعض دفعہ اپروچ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ان کو بھی بتا دیا کہ پچھلے جمعے اگر آپ کے خاوندوں نے آپ کو یہ بیان سنایا تھا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں آپ کے اوپر، تو اس جمعے آپ نے ان کو بٹھا کے سنانا ہے کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں شوہروں کے اوپر. وقت چونکہ آج بھی انتہائی مختصر ہے، بلکہ میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا، اس تاخیر کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. چونکہ راستے کے اندر جو اسکولز والی جو پٹی ہے لنڈی کوتل کے بعد سے بہت شدید جام تھی، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، حالانکہ میں پونا گھنٹہ پہلے ناظم آباد سے چلا تھا. پھر بھی کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کو کچھ ایسی نصیحت کروں جس نصیحت کے بعد یہ اپنی بیویوں سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی بیویوں کے عاشق ہو جائیں. یہ عشق معشوقی، محبوب محبوبہ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ جو کلچر ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ بدترین کلچر ہے. میں حیران ہوتا ہوں وہ بندہ جو اپنی گرل فرینڈ کو بوکے دیتا ہے، اس کو کلی دیتا ہے، اس کو پھول دیتا ہے. شادی کے بعد اگرچہ لو میرج ہوئی ہے اور اگر ارینج میرج بھی ہوئی ہے، تو کبھی کسی کو توفیق ہوئی کہ اپنی بیوی کو لے جا کے کوئی برڈ دے، کوئی کلی دے، کوئی پھول دے، کوئی بوکے دے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے. آپ نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اپنی بیوی کو کبھی کوئی پھول دیا، کبھی کوئی گلدستہ دیا؟ کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، کیا بڑھاپے کے اندر اظہار محبت نہیں ہوتی؟ وہ میرے بھائی، محبت ہر وقت ہوتی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا نہیں؟ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، حلال کام کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میرا ایک پروگرام تھا میٹرو 1 کے اوپر، اس پروگرام کا ہوسٹ میں ہی تھا. میں نے 4 علماء اکرام کے پینل کے اوپر 4 علماء اکرام موجود تھے. ہمارے طرف سے جو نمائندگی کر رہے تھے وہ تھے ابو معاذ حنیف صاحب، جامعۃ الدراسات الاسلامیہ میں. یہ بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہے. اور دوسرے ایک دیوبند مسلک کے عالم تھے، تیسرے ایک شیعہ مسلک کے عالم تھے، اور چوتھے بریلوی مسلک کے عالم تھے. 4 علماء اکرام کو میں نے بٹھایا. ویلنٹائن ڈے قریب تھا، یعنی 12 فروری کو ہمارا پروگرام تھا میٹرو پہ. 14 فروری کو عموماً ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. اور ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو، یعنی ایک نامحرم لڑکا ایک نامحرم لڑکی کو پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے. یہ محبت کا اظہار کرتا ہے. اب یہ 12 فروری کو ہمارا پروگرام تھا ٹی وی چینل کے اوپر. میں نے 4 علماء اکرام کو بٹھایا اور ہماری بات شروع ہوئی بے حیائی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. ٹاپک یہ تھا. 4 مسالک کے علماء اکرام کی اس میں آرا درکار تھی. کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی. بہرحال اس گفتگو کے دوران میں نے کیا کیا، میں نے 4 پھول منگوائے. پھول تو زیادہ تھے لیکن 4 علماء اکرام تھے. اب 4 پھول منگوائے. 4 پھول منگوا کے جو 4 علماء اکرام موجود تھے، میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بولا کہ سب کے ہاتھوں میں، 4 کے ہاتھوں میں ایک ایک پھول دیجئے. وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو بات اس وقت بھی میں اگر یہاں مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر رہا ہوں شاید نہیں ہوتی، نہ ٹی وی چینلز کے اوپر. یعنی بےہودگی کے تمام کام روڈوں پر ہو، گلیے میں ہو، ٹیلی ویژن پر ہو، قبول ہے. یہ گھریلو زندگی کیسے بہتر ہو، یہ ایک عالم نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مکمل دین لے کر آئے، اللہ کی قسم اس کے اندر حقوق زوجین کا چیپٹر بہت وسیع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی فعل سے لوگوں کو سکھایا، ذاتی فعل سے امت کو بتایا کہ بیویوں سے محبت کی جائے.
बहरहाल मैंने 4 फूल मंगवाए, एक अबू माज हनीफ साहब को दिया, एक दूसरे एक देवबंद मसलक के आलिम थे उनको दिया, एक शिया मसलक के आलिम को दिया और एक बरेलवी मसलक के आलिम को दिया। वो चारों परेशान कि यार ये फूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने कहा हुजूर बात यह है आप उम्मत के लिए हीरो है। एक आलिम उम्मत के लिए हीरो होता है ना, एक आलिम को देखकर उम्मत कौम सीखती है। मैंने कहा आप उम्मत के हीरोज हैं, आपने ये करना है टीवी चैनल के तवस्सुस से, मेरे इस प्रोग्राम बैठक विद ज़ुबैर अब्बासी के तवस्सुस से आपने आज घर जाके अपनी बीवियों को ये फूल देना है और उनसे इजहार मोहब्बत करना है। यकीन कीजिए ऐसा मैसेज था, ऐसा साइलेंट मैसेज था कि लोगों ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। बाद में मेरे पास व्हाट्सएप कॉल्स भी आई कि बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम था। बात यह है कि ये मोहब्बत की हकदार सबसे ज़्यादा मेरी बीवी है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर अल्लाह की कसम इस मुआशरे की तबाही और बर्बादी है और मियाँ बीवी की मोहब्बत घरों की आबादी है। हम में से कोई भी आज इस बात पर तैयार नहीं। और यकीन कीजिए मैं वो बात नहीं कहूँगा कि जिस पर खुद अमल नहीं करता। कुरान मजीद ने इस चीज़ को गुनाह से ताबीर किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ईमान वालों वो बात कहते क्यों हो जिस बात पे खुद अमल नहीं करते। कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ये बात अल्लाह के नज़दीक इंतहाई गुनाह है कि एक बात की तुम लोगों को दावत दो, खुद अमल ना करो। मेरी अल्लाह की तौफीक से 3 शादियाँ हैं। पहली शादी 17 साल गुजर चुके हैं, दूसरी शादी 14 साल गुजर चुके हैं, तीसरी शादी तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह की कसम है मैं आज तक अपनी बीवियों को फूलों का तोहफा देता हूँ, आज तक देता हूँ। और यकीन कीजिए जिस वक्त आप अपनी बीवी को ये फूल का तोहफा देंगे, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ वो इतनी फूली नहीं समाएगी, इतनी खुश होगी कि शायद सोना गोल्ड ज्वेलरी देने से ज्यादा खुश होगी। करके देखिए। यानी हमने समझ लिया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। मैं घर का हाकिम, मैं घर का चौधरी, मुझे मुस्कुराना नहीं, मुझे हंसना नहीं, बीवी से प्यार से बात नहीं करनी। वो मेरे मोहतरम भाइयों ये कौन सा दीन लेकर आए हो। रिजाल ताकतवर हो, मजबूत हो, तवाना हो, बीवी कमजोर, बीवी मजलूम, उस पर जुल्म, उस पर ज्यादती, सारे जमाने से मुस्कुरा कर मिलने वाला अपनी बीवी के आगे चौधरी बना होता है। सारे जमाने का दब्बू, सारे जमाने से दबने वाला अपनी बीवी के आगे जनाब गालियां दे रहा है, उसको झड़कियां दे रहा है। सबसे ज्यादा हकदार तो तेरी इस मुस्कुराहट की, इस मोहब्बत की तेरी बीवी थी, उसको तू झड़कता है, बीवी को झड़कता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के साथ इंतहाई मोहब्बत करने वाले थे। बल्कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को पसंद किया जो बीवियों के साथ मोहब्बत करते हैं। फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। आज हम देख लें हमारे अखलाक बीवियों के साथ क्या है, हमारे किरदार हमारी बीवियों के साथ क्या है। हम समझते हैं कि ये जनाब एक घर से लाए थे, किसी घर से, मेरे बच्चों को पालेगी, मेरा खाना बनाएगी, मेरे सूट इस्त्री करेगी, बस इसका इतना ही काम है। वो नहीं, अल्लाह की कसम ये दिल लगी के लिए तेरी बीवी है। दिल कहीं और लगाता है, काम कहीं और कराता है। ये इंसानियत है। हर बंदा मोबाइल टेलीफोन के ऊपर लगा हुआ है, मोबाइल टेलीफोन के ऊपर इश्क मुआशी, उनके साथ ठट्टेबाजी, उनके साथ दिल लगी। तेरे घर में जो बैठी हुई तेरी बीवी है, क्या वो इस बात की हकदार नहीं? अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहां से हड्डी को चूसती, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से हड्डी को चूसा करते। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहां से प्याले को मुंह लगाया करती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां प्याले को मुंह लगाया करते। ये क्या है? ये मोहब्बत का दर्स है, ये मोहब्बत का पैगाम है। आप अपनी बीवियों से इजहार मोहब्बत कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ लगा रहे हैं। क्या है? मोहब्बत का इजहार है। यहां पीठ पे बिठा के, कमर पे बिठा के बीवी के लाड उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, बीवी के लाड उठा रहे हैं। आज हम नहीं उठाते अपनी बीवियों के लाड। नतीजा क्या निकलता है? घर के अंदर नाखुशगवारी। नतीजा क्या निकलता है? घरेलू हालात खराब। बीवी उधर बैठी हुई है, खावन उधर बैठा हुआ है। वो मेरे मोहतरम भाइयों, हम असल में ये समझ बैठे हैं कि मैं मर्द हूं, मैं हाकिम हूं, मैं कव्वाम हूं, मैं घर का चौधरी, मैं घर का सरपरस्त, बस अब वही होगा जो मैंने करना है।
نہ بیوی کی کوئی رائے کا احترام، نہ اس سے کوئی عزت، نہ اس کا کوئی احترام. ایسا نہیں ہے. اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے اور کبھی بیوی سے بھی ہو جائے تو جھک کے کبھی اگر آپ بھی معافی مانگ لیں، سوری کے 4 الفاظ آپ بول دیں، تو آپ نیچے نہیں ہو جائیں گے. آپ نیچے نہیں ہو جائیں گے. بیویوں کے لاڈ اٹھاؤ، بیویوں کے نخرے اٹھاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا کمر پہ امی عائشہ کو بٹھا کے حبشیوں کی تیر اندازی دکھا رہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صرف رفع دین آمن بالجہر میں لینی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل زندگی دین ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو ایک کی، اللہ کی قسم میرے نبی نے 1 سے زائد کی تھی، اور ساری بیویوں کے لاڈ نخرے بھی میرا نبی اٹھایا کرتا تھا. بیویوں کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کیجیے. یہ بیوی یقین کیجئے جب ناراض ہو کے روٹھ کے جاتی ہے نا، اس وقت معلوم چلتا ہے اس کی قدر کیا ہے. کچھ دوست ہیں انہوں نے قدر نہیں کی اپنی بیویوں کی، طلاق تک بات چلی گئی. آج وہ بیچارے اکیلے در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں. کہیں بندہ دھوبی سے جا کے کپڑے دھلوا رہا ہے تو کوئی ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. وہ یار قدر تو کرو اس بات کی، اللہ کی قسم جب رات میں تو اپنے گھر تھکا ہوا آتا ہے، تیرا کھانا تیار ہوتا ہے، صبح تیرے کپڑے استری ہوئے ہوتے ہیں، تیرا گھر صاف ہوتا ہے، بچوں کو پالنے کی تیری کوئی ذمہ داری نہیں، تیری کوئی لائبلٹیز نہیں گھر کے اندر سوائے اس کے کہ کما کے لا کے دے. باقی سب کچھ تو وہ کرتی، تو کہتا بیوی کرتی کیا ہے؟ 2 دن ذرا بچوں کو سنبھال کے دیکھو، معلوم چل جائے گا کہ بیوی کا کردار کیا ہے. بچے بیوی کی گود میں پھینک کر کہے گا کہ نہیں مجھ کو باہر کے کام ہی بہتر ہے، میں وہ کر لوں گا، تو بچوں کو سنبھال، اس کا پیمپر مجھ سے چینج نہیں ہوتا. بیویوں کا بہت اہم کردار ہے. کبھی کبھی بیویوں کو خود بھی منا لیا کرو. یہ جو ہمارے اندر ایک فلسفہ ہے نا کہ میں بیوی کے آگے نہیں جھک سکتا، میں بیوی کے آگے نہیں لگ سکتا، میں جورو کا غلام نہیں. اور ہر بندے کو جورو کا غلام ہونا چاہیے، ہر بندے کو جورو کا غلام ہونا چاہیے. کیا معنی ہے جورو کے غلام کا، اور کس سینس کے اندر اس جملے کو بدنام کر دیا گیا؟ بیوی کا غلام اس کو کہتے ہو کہ جو بیوی کے ناز نخرے اٹھاتا ہو، اور جورو کا غلام اس کو کہتے ہو جو اپنی بیوی کی مانتا ہو. جورو کا غلام اس کو کہتے ہو جو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہو. جورو کا غلام اس کو کہتے ہو جو اپنی بیوی کو لے کے گھومتا پھرتا ہو. وہ اللہ کی قسم اگر اس سم میں جورو کا غلام کہتے ہو تو ہر بندے کو جورو کا غلام ہونا چاہیے. یہ غلامی نہیں ہے، اس کو غلامی کا نام نہ دو، یہ بیوی سے اظہار محبت ہے. یہ جب ناراض ہو کے میکے جائے گی سب معلوم چل جائے گا، لگ پتا جائے گا. فیس بک کے اوپر ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا. کلپ کیا تھا؟ ایک پوسٹ تھی، تحریر تھی. ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی. ہوتی ہے گھر میں، ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں. لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں. لڑائی کا مقصد طلاق نہیں ہوتا، بڑی معذرت کے ساتھ. ہر چھوٹی سی بات کے اوپر طلاق. کئی دفعہ فون آتا ہے حکیم صاحب بات یہ کہ وہ بیوی کو غصے میں طلاق دے دی. وہ عجیب آدمی ہے یار، طلاق تو ہوتی ہے غصے میں، تجھے ہر وقت غصہ کیوں آتا ہے، اور اس کمزور عورت پر ہی کیوں آتا ہے؟ اگر تیرے اندر اتنا غصہ ہے تو اتنا کوئی 30 مار خان ہے تو دکھانا علاقے کے تھانے دار کے سامنے اپنا غصہ. اگر تجھے اتنا غصہ آتا ہے تو دکھانا کسی بدماش کے آگے اپنا غصہ. معلوم ہے کمزور سی عورت ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، ڈیپینڈنٹ ہے میرے اوپر، مجبور ہے، لاچار ہے. جو غصہ دکھاؤں سہ جائے گی، اس کے اوپر دکھائے گا غصہ. عورت پیار کی چیز ہے، پیار کے تو بول عورت کو فتح کر لیتے ہیں، پیار کے تو بول عورت کو فتح کر لیتے ہیں. ان میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی. لڑائی کے بعد ہماری بچیوں کی بھی ایک عادت بہت غلط ہے کہ جہاں لڑائی ہوئی وہاں فوراً بیگ پیک کیا اور اپنے میکے. میں کہا کرتا ہوں جس بیٹی کو اس کے باپ نے ودا کرتے ہوئے کہا ہو کہ بیٹی گھبرانا نہیں، تیرے باپ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ بیٹی کبھی اپنا گھر کو آباد نہیں کر سکتی، وہ بچی کبھی اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتی. اور آج موسٹلی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، رخصتی کے وقت باپ بھائی یہی کہتے ہیں بیٹے تیرا باپ ابھی زندہ ہے. وہ بچی کبھی اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی. اس کو معلوم ہے کہ شوہر سے تو میں ہوگی، ساس نند سے ہوگی، میرا گھر کھلا ہوا ہے. اب اسی طرح ان میاں بیوی کی جب آپس میں لڑائی ہوئی، بیوی نے کیا کیا، فوراً اپنا بیگ باندھا اور اپنے میکے جانے کی تیاری شروع. خاوند نے جب یہ منظر دیکھا کہ بیوی بیگ پیک کر رہی ہے اور بیگ پیک کر کے جناب یہ تو اپنے میکے چلی جائے گی،
اب برتن بھی مجھے دھونے پڑیں گے، کھانا بھی مجھے یا تو پکانا پڑے گا یا پھر باہر سے لانا پڑے گا، یا پھر کوئی خانسامہ رکھنا پڑے گا، کپڑے استری کر کے دیتی تھی، گھر صاف ستھرا ہوتا تھا، یہ سارے معاملات میرے اوپر آ جائیں گے۔ 1 منٹ کی سوچ نے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ بیوی الماری سے غصے میں کپڑے نکال رہی ہے، بیگ میں ڈال رہی ہے۔ خاوند نے پوچھا بڑے ہی طریقے سے، یہ طریقہ اگر میرے محترم بھائیوں ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ خاوند نے اپنی بیوی کو بڑے ہی رومانٹک انداز میں بولا، جانو کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کی قسم اس لفظ جانو نے سارا عورت کا غصہ گرا دیا۔ اس نے کہا سرتاج جانا کہاں ہے؟ گرمیوں کے کپڑے الماری میں ڈال رہی ہوں، سردی کے بیگ میں ڈال رہی ہوں۔ ٹوٹتا ہوا گھر بس گیا۔ یہ پیار کے 2 میٹھے بول عورت کو فتح کر لیتے ہیں۔ بے وقوف ہے اللہ کی قسم وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عورت بدماشی سے فتح ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ ارے میرے نبی نے فرما دیا کہ اگر اس کو سدھارنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے۔ پسلی سے مشابہت دی نا، اور توڑنے سے مراد کیا ہے؟ طلاق۔ یہ سدھر تو نہیں سکتی، ہاں تیرے اعلیٰ اخلاق سے، تیرے پیار اور محبت سے یقیناً تیرا گھر بچ سکتا ہے۔ لہذا اپنے گھر کو بچانے کی فکر کریں۔ وقت اتنا ہی تھا، اس اتنے سے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے کہی اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ہم نے اپنی بیویوں کی بہت ساری غلطیوں کو درگزر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ یاروں سوچو ذرا ایک بات، آپ کے 2 منٹ اگر اضافی لے لوں، یہ بات سوچئے، میں دن بھر میں کتنے گناہ کرتا ہوں، کتنی غلطیاں کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میرا تو سراپا ہی گناہ ہے۔ صبح سے شام تک اپنے گناہوں کو اپنے انگلیوں پر گنو، کبھی معلوم چلے گا سر تپاؤں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا یہ انسان۔ اپنے گناہوں کو کھنگالنا شروع کرو، اپنے گناہوں کو ڈھونڈنا شروع کرو میرے محترم بھائیوں۔ دن بھر کے گناہ، دن بھر کی غلطیاں، اس کے باوجود میرا رب رحمان رحیم اور کریم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب اپنے بندوں پر اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم، اور تو نمک تیز ہو جانے پر برتن پھینک دیتا ہے۔ ذرا سا تیری بیوی کوئی کام نہ کرے تو جناب اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، اور رب کی بندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان مردوں کو نصیحت کر، الا واستوصوا بالنساء خیرا۔ میرے نبی نے نصیحت کی مردوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یہ کمزور ہوتی ہیں۔ کمزور کے اوپر طاقت دکھانے والا طاقتور اللہ کی قسم نہیں ہوتا۔ طاقت دکھانا ہے اپنے برابر والے کو دکھاؤ، غصہ دکھانا ہے اپنے برابر والے کو دکھاؤ۔ یہ تو معصوم سی کمزور سی ایک عورت، کسی باپ کی یہ بیٹی ہوگی، اس کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، کسی بھائی کی بہن ہوگی، کسی ماں کی لاڈلی ہوگی، کسی کے گھر سے آئی ہوگی، تو اس کے اوپر چودراہٹ دکھاتا ہے، اس پہ غصہ دکھاتا ہے۔ اپنی بیویوں سے پیار محبت کا اظہار کیجیے۔ آج تک یہ ایک میری نصیحت ہے، اللہ کے لیے اس کو قبول کیجیے۔ دیکھیے گھروں کا ماحول کتنا خوبصورت ہوگا۔ آج رات موسم بھی بڑا خوشگوار بنا ہوا ہے، اس موسم کو رومانٹک موسم کہتے ہیں عمومی طور، بڑا خوبصورت موسم بنا ہوا ہے۔ باہر جائیے، پھولوں کا گلدستہ نہ صحیح، ایک برڈ، ایک کلی جو ہوتی ہے 20 25 50 روپے کی، وہ لیجئے، اپنی بیوی کے پاس جائیے اور جا کے بڑی ہی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیجئے۔ بزرگ بھی یہ کام کریں، شرمائے نہیں، بزرگ بھی یہ کام کریں، شرمائے نہیں۔ یقین کیجئے بیوی کے دل میں آپ کی ایسی محبت پیدا ہوگی جو شاید آج سے پہلے کبھی آپ نے دیکھی بھی نہ ہو۔ وہ شرمائے گی، مسکرائے گی، اور دل اس کا اتنا خوش ہو جائے گا کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بیویوں کو احساس دلائیے کہ ہاں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے نبی نے درس دیا، میرے نبی نے پیغام دیا، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ تو آج یہ کام ضرور کیجئے گا، اپنی بیویوں کو پھولوں کا تحفہ دیجئے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، بے حیائی کا دن، لوگ اپنی گرل فرینڈز کو دیتے ہیں۔ آپ سنت پہ عمل کیجئے، شریعت پہ عمل کیجئے، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیجئے۔ اللہ کریم تمام گھروں کو ہنستا بستا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔